بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 پیغام آج کی مجلس کے پیش کر کے بات مکمل کروں گا۔ سب سے پہلا پیغام جو میرے اور آپ کے دل میں پیوست ہو جانا چاہیے، دنیا کے اندر جتنی بیماریاں آئی ہیں شفا دینے والا کون ہے؟ میں اس کو پھر دہراؤں گا، جب تک میرا اور آپ کا یہ یقین نہیں بنتا کہ شافی الشافی کس کا نام ہے، ساری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں گے، کسی مریض کو شفا نہیں دے سکتے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول جب بھی کسی مریض کی عیادت کرتے تو کون سی دعا پڑھتے تھے؟ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ دوسری بات، آپ کے دل میں یقین ہونا چاہیے، ما من داء الا وقد انزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله۔ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں آئی جس کا اللہ نے علاج نہیں اتارا، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بات کس نے کی ہے؟ محمد رسول اللہ۔ جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ مرض لا علاج ہے، اس کی بات ماننا کوئی ضروری نہیں، اس کا اپنا تجربہ ہے، اس کا اپنا مشاہدہ ہے، اس کے اپنے علم کی پرواز یہاں تک ہے۔ اگر بات مان لی جائے لکھاریوں کی جو لکھی ہے 18 سال کے بعد سیدنا ایوب کو اللہ شفا دے سکتے ہیں، تو باقی کوئی مل سکتی ہے کہ نہیں؟ جو لکڑی کے تابوت میں موسیٰ کی حفاظت کر سکتا ہے میرا مالک، کوئی اس کا نگران نہیں ہے، پانی کے حوالے کر دیا گیا۔ جو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، جو سفید بالوں میں زکریا کو اولاد دے سکتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح دشمنوں نے کوششیں کی ان سے بچا سکتا ہے، وہ ہر بیماری سے شفا بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے بیماری کا علاج ڈھونڈے، جو ڈھونڈ لیتا ہے اس کو علاج مل جاتا ہے، جو جاہل رہتا ہے جاہل رہتا ہے۔ تو علاج کیا ہے؟ جو دعائیں آپ بتائیں۔ جس طرح کیپسول بھی میرا اور آپ کا ایمان بن جاتا ہے، اور گولیوں پہ ایمان بن جاتا ہے، اور انجیکشن پہ ایمان بن جاتا ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مخلوق کے علاج میں زیادہ برکت ہے کہ اللہ کے علاج میں۔ فاتحہ پڑھی تھی نا صہیب نے، بچھو کے ڈسے ہوئے کو آرام آیا کہ نہیں آیا؟ کأنما نشف من عقال، رسی باندھی تھی کھل گئی جیسے۔ دیوانہ تھا نا، موثوق بالحدید، لوہے کی سنگلیاں لگائی ہوئی، فاتحہ پڑھی ہے صہیب نے، ٹھیک ہوا کہ نہیں؟ 30 بکریاں لیا، دوسری روایت میں 100 بکریاں لیا۔ کیوں لیں؟ کیونکہ انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کیا کریں؟ اضربوا لی بسہم، میرا بھی حصہ دو۔ تم نے کہا ایسی کی تھی۔ یقین ہونا شرط ہے، اللہ نے ہر چیز کا علاج رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یقین نصیب فرمائے۔ تیسرا یقین آپ کے سینے میں ہر وقت رہنا چاہیے، ان اللہ لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہم، جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا نا اس میں علاج نہیں رکھا۔ بعض کہتے ہیں نا الو کو ذبح کر کے 1 چمچ پانی پلا دو تو جس کی زبان اٹکتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، غلط ہے۔ یہ ساری کا سارا کرونا کہاں سے آیا ہے؟ ہاں، کہاں سے آیا ہے؟ یہ چمگادڑ کھانے والوں سے آیا۔ حرام چیز میں اللہ نے علاج نہیں رکھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں اس لیے نشہ کرتا ہوں، بس کام کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی لوگ آئے کہتے کام کرتے اس لیے تھوڑی سی شراب پیتے، فرمایا یہ شراب علاج نہیں ہے، بیماری ہے، ام الداء، ام الخبائث، ام الفواحش، مختلف روایت۔
جس کو حرام شریعت نے کہہ دیا ہے اس میں اللہ نے شفا نہیں رکھی. اور مشائخ نے آپ کو بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ دنیا میں افراتفری ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ کافروں کی الغار سے متاثر مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بھی اللہ پہ ایمان اور یقین کم نہیں ہونا چاہیے. بربك الكريم